مسبغ النعم مرسل الآلاء بالخلق والإبداع بالبعث والإنهاء والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد وعلى آله الذين اتبعوه بالحق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ساری کائنات کے مالک و مختار، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ کے کلمات پڑھیں گے۔ پڑھیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پیارو، آپ کا یہ پروگرام بڑی خوبصورتی کے ساتھ بحمدہ تعالی چل رہا ہے، اور میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کریں، علماء بھی دعا کریں گے۔ اے اللہ، یہ ان کمیٹی والے حضرات کی محنتیں، علماء کی محنتیں، اور ان کا ساتھ دینے والے گاؤں کے بچے بچے کی محنتیں، پروردگار تو ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور یہی ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ ابھی مجھ سے پہلے بہت شاندار انداز میں، لب و لہجے میں، جن کے انداز کو، آواز کو میں بھی پسند کرتا ہوں، الحمدللہ اپنے علاقے کے ہیں، بہت سارے شاعر انہی کی نقل کرتے ہیں، میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوا سنتا ہوں، وہ کوئی بات نہیں ہے۔ شاعر اسلام مداح خیر الانام عقیل الرحمن محمود پوری، اور ان سے پہلے سیف رضا کانپوری انہوں نے پڑھا، اور ان سے پہلے شاید بیان ہوا ہوگا حضرت علامہ مولانا سلیمان برکاتی صاحب، اور بھی جن جن حضرات نے پڑھا،
مولا پروردگار سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ اب ممبر شریف پر ہمارے حضرت سے لے کر کے قاری مولانا محمد ارمان صاحب سے ادھر تک برابر میں ہمارے حضرت علامہ مولانا عبد القادر مصباحی اور حضرت علامہ مولانا ناصر صاحب چلے گئے ہیں، اس طرف تک لے کر کے ممبر شریف پر جتنے بھی ہیں، ہاں بات نہیں، جتنے بھی ہیں سب میرے سر کے تاج ہیں، اور نقیب اجلاس پہ کرے محبت اخلاص مجھے ہوئے نقیب ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ مجھے کرسی پہ بٹھا دیا ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہوگے کہ شاید سب سے اچھے یہی ہیں، مگر ایسا نہیں ہے پیارو۔ پتہ نہیں یار آپ لوگوں میں کون ایسا ہو یا ان لوگوں میں کون ایسا ہو جو خاموش ایک طرف بیٹھے ہوں، جن کی طرف نظریں بھی نہیں جا رہی ہوں، مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول بندہ ہو۔ اور پتہ نہیں آپ لوگوں میں بھی کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہوں۔ کبھی کسی کو حقیر مت جانو، کبھی کسی کو کم مت جانو، اپنے سے ہر ایک کو اچھا سمجھو تو آپ کو اللہ اچھا کر دے گا۔ کیا کر دے گا بولو؟ ایک مرتبہ نا ایک بزرگ تھے، توجہ رکھنا، ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ اپنے ساتھ میں ایک خادم رکھتے تھے، مگر وہ خادم اپنی خدمت کے لیے نہیں، اس لیے رکھتے تھے کہ یہ بھٹکتا پھرتا ہے، یہ میرے رنگ میں رنگ جائے۔ کس لیے رکھتے تھے بولو؟ یہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، جب میرے ساتھ رہے گا تو میں پڑھوں گا تو یہ بھی نمازیں پڑھے گا، اس کی عادت بن جائے، میں سنت کے طریقے پر کھاؤں گا تو یہ بھی کھانے لگے۔ مطلب جہاں جہاں میں جاؤں گا رہوں گا، ان کی نیت تھی اصلاح۔ توجہ رکھنا مائک والے بھائی، آپ بھی توجہ رکھو، اللہ آپ کے یہاں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ تو وہ خادم رہتا تھا ساتھ میں، ہر جگہ، ہاں ضرورت سے جا رہا ہے، ابھی تھوڑی سی سن لینا، تمہید بتا رہا ہوں، آپ کو دیکھ کر کے نا اتنے پیارے ہیں تو یہ بات یاد آ گئی۔ تو وہ ہر جگہ ساتھ اس لیے رکھتے تھے، اس لیے نہیں کہ میرے پاؤں دبانا، میرا سر دبانا۔ آج کا ماحول تھوڑا الگ ہو گیا، آج تو اگر استاد ہے نا، استاد پڑھانے کے، اللہ برکتیں فرمائے، استاد پڑھانے کے لیے ہوتا ہے، تو آج تو استاد کی بھی یہی نیت رہتی ہے شاگرد بھی میرے پاؤں دبائے، جبکہ دبا سکتا کیونکہ روحانی باپ ہوتا ہے وہ۔ لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ اس لیے تاکہ ہر موڑ پر ان کی اصلاح کی جائے۔ اب جا رہے تھے، بولے بیٹا چلو چلو چلو، تو کہا جی سرکار جب چلیں، تو انہوں نے کہا جب گھر سے قدم نکالو تو اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ توبہ کر لو، اور جو میں نے آپ کو کلمے پڑھوائے یہی کلمے کا، یہ کلمہ شریف پڑھ لیا کرو۔ اب جب انہوں نے کلمہ شریف پڑھ لیا اور پھر کہا انگلی سے جب سفر کیا، علماء کے لیے بڑی کام کی بات ہے یہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ارے آپ بزرگ ہیں، میں گناہگار ہوں، آپ میرے ہاتھ مت چومیں، میں آپ کے ہاتھ چومنے کے لائق ہوں۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی، جب گھر سے نکلا کرے نا تو ایسے انگلی سے، یہ شہادت والی انگلی سے ہوا میں لکھ دیا کریں لا الہ الا اللہ، بس وہ بزرگ اتنا ہی لکھتے تھے، محمد الرسول اللہ نہیں، اتنا ہی لکھتے تھے۔ مگر اس نے کہا حضور یہ تو بتائیں کلمہ پورا کیوں نہیں لکھتے آپ؟ آپ کو پورا کلمہ لکھنا چاہیے سرکار، پورا کلمہ کیوں نہیں لکھتے؟ توجہ ہے نا میری طرف، ایک ایک بات اطمینان سے سن کے جانا۔ کہا سرکار پورا کلمہ کیوں نہیں لکھتے؟ کہا بیٹا جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو فی امان اللہ، اللہ کی امان میں رہتا ہوں، آدھا کلمہ لکھ لیتا ہوں، اور جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو محمد الرسول اللہ لکھ لیتا ہوں۔ کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا ہر وقت میری زبان پہ اب یہ کلمہ ہی جاری رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟
اپنی عادت اچھی کرو، عادت بناؤ۔ اب وہ بزرگ جا رہے تھے، ایک ندی کے کنارے پر پہنچے۔ کچھ لوگ وہاں ندی کے کنارے پہ بیٹا بات نہیں اکٹھے ہو کے ہنس رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ امرا امرا اب گیا اب گیا۔ یہ بزرگ چلے، خادم بھی ساتھ میں چلا۔ اس ندی کے کنارے پر ایک پیڑ تھا، درخت تھا، اور اس درخت کی ٹہنی پر ایک بچھو بیٹھا تھا، اور ہوا چل رہی تھی، اور وہ بچھو بار بار وہ ٹہنی کے ذریعے پانی سے ٹکرا رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے اب گرا ندی میں کون بچائے گا، امرا امرا۔ مگر بچھو دعائیں کر رہا ہوگا، مولا پروردگار کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو میری مدد کر دے، کوئی انسان بھیج دے جس میں انسانیت ہو۔ جبکہ انسان کھڑے تھے، وہ انسان تھے، مگر ہنس رہے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ اب ڈوبا، اب مرا، اب ختم، اب گیا۔ اتنے میں یہ بزرگ پہنچ گئے، یہ اللہ والے پہنچ گئے۔ جیسے ہی اللہ والے پہنچے، ان بزرگ نے دیکھا کہ یہ بچھو ڈوب رہا ہے۔ علم انسانیت تھی، رحم تھا دل میں، انہیں خیال آیا یہ اپنے کپڑوں سمیت پانی میں گھس گئے۔ جیسے ہی بچھو پانی میں گرا اور بچھو ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا، یہ اللہ والے پانی میں گھس گئے، اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے پانی کے اندر سے ہاتھ ڈالا اور بچھو کو اپنی ہتھیلی پہ اٹھا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جیسے ہی بچھو کو ہتھیلی پہ اٹھایا، مگر بچھو بھی اپنی باز کہاں ہے، بچھو نے بھی اٹھ کر کے انہی کی ہتھیلی پہ ڈنک مار دیا۔ وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آیا، مگر یہ اللہ والے اپنی فطرت، کہنا اچھا نہیں لگ رہا، اپنی اچھی عادت سے باز نہیں آئے۔ یہ جملہ بولوں گا، اگر فطرت نکل جائے تو میرا وہ جملہ سمجھنا آپ۔ بچھو اپنی فطرت سے باز نہیں آیا، اللہ والے جان بچا رہے ہیں، اور یہ انہی کو ڈنک مار رہا ہے۔ اپنے گریبان میں صرف میری یہ تقریر لے کے جانا، ایک مرتبہ سوچنا، اپنے سامنے ان باتوں کو کھڑا کرنا اور اپنے گریبان میں جھانکنا، ہمارے اندر انسانیت کتنی ہے کہ ہم صبح سے شام تک کتنے لوگوں کی مدد کر دیتے اور کتنے لوگوں کے ڈنک مارتے ہیں۔ مجھے آپ کا پتہ نہیں، آپ کو میرا پتہ نہیں، مجھے تو یہ سمجھ رہا ہوں نا بہت اچھا ہوں، کرسی پہ بیٹھا ہوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ، بس دعا کرو، پتہ نہیں کوئی سجدہ بھی قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کی رحمت کے بھروسے ہم سجدے کیے جا رہے ہیں اور سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ اب وہ بچھو نے ڈنک مار دیا تو تکلیف تو ہوئی، ہاتھ پکڑ لیا، سارے لوگ ہنسنے لگے، مذاق بنانے لگے، او مولانا صاحب، او پیر صاحب، اور جاؤ بچانے کے لیے، اور جاؤ ذرا بچانے کے لیے، اس نے آپ ہی کو ڈنک مار دیا، ٹٹے مار رہے ہیں۔ انہوں نے اس بچھو کو ٹہنی پہ بٹھا دیا اور ہاتھ پکڑ کے پھر واپس آ گئے۔ جیسے ہی آئے پھر ہوا کا جھونکا چلا، پھر بچھو گر گیا۔ اب جب گرا سارے لوگ بولے اب کون بچائے گا، اب تو مولانا صاحب کو بھی تو نے کاٹ لیا، اب تو نے حضرت کے کاٹ۔ اب بچھو ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا، مگر پھر اس اللہ والے کے دل میں رحم آ گیا، جن کو بچھو نے کاٹا تھا، ڈنک مارا تھا، پھر دوبارہ وہ اسی میں داخل ہو گئے اور جا کر کے ڈوبتے ہوئے بچھو کو اٹھا لیا۔ دوسری مرتبہ بچھو پھر نہیں مانا، پھر ڈنک مار دیا۔ اجی کتاب میں آتا 3 مرتبہ انہوں نے بچھو کو بچایا اور اس نے 3 مرتبہ بچھو کو کاٹا، بچھو نے ان کو 3 مرتبہ ڈنک مارا۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ وہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے، کیوں؟ اس کی عادت تھی ڈنک مارنا، ان کی عادت تھی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا۔
اب تمہیں کون سی عادت بنانی ہے وہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. کوئی بھی آج کل صرف ہم زبان سے ہی تقریر کر سکتے ہیں. کس سے کر سکتے ہیں بولو؟ زبان سے. ہم آپ کی گردن پکڑ کے گریبان پکڑ کے مسجد میں نہیں لے جا سکتے. توجہ رکھنا. اب وہ بچھو نے 3 مرتبہ جب ڈنک مار دیا پھر کاٹا ڈنک مارا چلے آئے. مرید کو غصہ آ گیا. مرید کو غصہ کہنے لگا سرکار پکڑ لی اس نے پاؤں. سرکار بس مجھے 2 منٹ دے دے. کیوں؟ کہا اس بچھو کا ابھی تیا پانچا کر دوں گا. اس بچھو کے ٹکڑے. بولے عجیب آدمی ہے میں بچانے جا رہا ہوں اور تو مارنے کی بات کر رہا ہے. مرید تھا غصہ آ گیا. کہا سرکار 2 منٹ دے دے. چپلے اتنی ماروں گا اس کم وقت کی کیونکہ اس نے جو تھا نا حضرت بچا رہے اور آپ ہی کو ٹنک مار دیا. مگر اس اللہ والے نے کیا جملہ بولا تھا وہ میں آپ کو بول کے جاؤں گا نا. خدا کی قسم زندگی بھر ان کمیٹی والوں کو دعائیں دو گے کہ ہاں جلسہ کیا تھا اور ہمیں کسی نے نصیحت کی تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ذرا سنو. کہنے لگا سرکار ذرا مجھے 2 منٹ دے دے 2 منٹ دے دے. یہ مسکرائے کا بیٹا اٹھ جا ابھی تو کامل نہیں ہوا ہے. بے شک ابھی تو کامل. بولو بولو ابھی کامل. ابھی تو نے پوری تربیت نہیں پائی ہے. کہا بیٹا اٹھ جا. کیوں مارنا چاہ رہا؟ کہا حضرت دیکھو نا یہ اپنی بری عادت چھوڑتا ہی نہیں. سارے لوگ ہنس رہے تھے مذاق کر رہے تھے اسے مرتا ہوا دیکھ رہے تھے مگر آپ کو رحم آ گیا. آپ نے 1 مرتبہ بچایا 2 مرتبہ بچایا 3 مرتبہ اس کو بچا لیا مگر یہ اس نے اپنی بری عادت نہیں چھوڑی. تو اس اللہ والے نے کیا کہا تھا سنو. انہوں نے کہا بیٹا جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو پھر میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت سید مقیم الحسن صاحب قبلہ نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. یار حضرت ذرا سوچنے کی بات ہے. تم میرے بھائی ہو چچا ہو بزرگ ہو جو جس عمر میں ہو وہ سمجھ لیو. جس کی تربیت نبی نے کی ہو جس کی صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ نہیں ہوتا جو بخاری شریف پڑھ لے. توجہ رکھنا علماء. میں تھوڑا نیچے سے بنیاد بنا کے لاؤں. اچھا صحابی وہ نہیں ہوتا جو فضیلت کی ڈگری حاصل کر لے قرآن شریف حفظ کر لے. صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں ہوش و حواس میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوا ہوا. یہ کون ہوتے بولو؟ صحابی. یار ہمارا ان کے مقابلے میں پوری دنیا کے ولی وتدا وجبا نقبا غوث قطب ابدال سب کو اگر میں غلط بولوں گا یہاں پہ بڑے بڑے علماء مصباحی حضرات ہیں مفتیان کرام مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے ورنہ ایک ایک بات کریکٹ بول کے جاؤں گا کیونکہ پہلے میں مدرسے سے تعلق رکھتا ہوں بعد میں اس کرسی پہ آیا. اللہ غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے. سمجھ رہے؟ میں جو ہے نا ذہنوں میں جو تھوڑی بہت گردش گرد و غبار میل آ گیا وہ صاف کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم میرے بھائی ہو. سمجھ رہے میری بات؟ اور یہ چینل کے ذریعے بہت دور تک پہنچے گی. سنو صحابی جس نے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے نبی کو دیکھا ہو. سمجھ رہے میری بات؟ ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں گیا ہو وہ صحابی. پوری دنیا کے مولوی مفتی پیر وتدا وجبا نقبا غوث قطب ابدال سب مل کر کے بھی اگر ایک صحابی کے مرتبے میں ان کو تولا جائے تو سب کے سب صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. اس کا مقام کتنا اونچا ہو گیا. یار ہم ہیں تھوڑی سی بات اپنے ذہن کے اعتبار سے ہمیں مل گئی کہیں
کہیں مل گئی ذہن کے اعتبار سے، جبکہ ہم اس کو ناقص ذہن والے، ہم اتنا علم نہیں، تو کوئی کسی صحابی کے بارے میں کچھ بھی بول دیتا ہے۔ اللہ کے واسطے، رسول اللہ کے واسطے، یار جس سے میرے نبی راضی ہوں اور وہ نبی سے راضی ہو، اور تم یا ہم ان کے بارے میں انگلی اٹھائیں، تو بتاؤ ایمان کا خطرہ ہے کہ نہیں؟ خود سوچو، ایمان کا خطرہ۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، میں تمہیں آج صاف کر دوں، تم کسی بھی پیر سے مرید ہو، توجہ رکھنا، پھر میں تقریر شروع کروں گا، کسی بھی، کوئی بھی پیر ہو، مگر وہ اس پیر کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہو، اور اتنا علم رکھتا ہو جو کم سے کم کتابوں کو دیکھ کر کے اپنے ضروریات کے مسائل کو حل کر سکے، سمجھ رہے میری بات؟ اور اس کا عقیدہ بھی صحیح ہو۔ میری بات سن لینا، چاہے وہ کسی بھی سلسلے کا ہو، تم اس سے مرید ہو سکتے ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو اس سے مرید ہو سکتے ہو، سمجھ رہے میری بات؟ اب جب اس سے مرید ہو گئے تو تم پر یہ ضروری ہے، سارے پیروں سے سب سے زیادہ محبت اپنے پیر سے کرو، مگر یہ ایسی محبت نہ ہو کہ اپنے پیر کی محبت میں دوسرے کے پیر کی توہین ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو، سمجھ رہے میری بات؟ ایسا ہرگز نہیں ہو۔ یہ سارے کے سارے جتنے بھی پیر، جتنی بھی شاخ سلسلے، سب میرے نبی کے سمندر سے جا کے جڑتی ہیں، فیضان کا جو سمندر ہے، سمجھ رہے نا میری بات؟ اب میں جو بتا رہا تھا یہ غور کرو، توجہ کرو، ہمیں اپنی عادت سنبھالنی چاہیے۔ وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو کیا چاہتا کہ میں اپنی اچھی عادت چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ آج کے بعد کیا کرو گے؟ بولو اچھی عادت، بولو اچھی عادت، بولو بناؤ گے نا؟ بولو انشاءاللہ۔ ذرا اور سنو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میری بہنیں یہاں پر حاضر ہیں، ان کے لیے ایک مسئلہ، حدیثوں کا نچوڑ بتاؤں گا۔ مرد جتنے بھی ہیں جن کی شادی ہو گئی، عورتیں جتنی بھی ان کی شادی ہو گئی، ان کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے۔ مرد جتنے بھی ہیں، ان کے رشتہ دار جو بھی ہیں، ان کی بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، چچا بھی، تاؤ خالو مامو سب، عورتیں بھی جتنے رشتہ دار ہیں، چچا تاؤ خالو مامو سب۔ اب ذرا کسی اور سے نہیں، اسلام سے پوچھو، اسلام تو بتا مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کی بیٹی کا حق زیادہ ہے یا بیٹے کا حق زیادہ ہے؟ چچا کا یا بیوی کا، کس کا زیادہ حق ہے؟ مردوں پر اسلام یہ کہتا ہے مردوں پر بیوی سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے۔ بے شک بے شک، حق بات ہے۔ کس کا زیادہ حق ہے؟ بولو ماں اور باپ کا۔ اب تم کیسا رویہ رکھتے ہو، میں تو صرف یہی کہہ کے جاؤں گا، اچھا رویہ رکھنا، باقی برا کرو گے تمہارے ساتھ برا ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، کسی کے ساتھ برا نہ ہو۔ تو مردوں پر سب سے زیادہ کس کا ہے بتاؤ؟ عورتیں جتنی ہیں جن کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی سن لیں ان کے رشتہ دار ہیں۔ عورتوں پر سب سے زیادہ ان کے ماں باپ سے زیادہ ان کے شوہر کا ہے۔ عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا؟ بولو شوہر کا۔ اب توجہ رکھنا میری، یہاں تک کہ حدیثوں کا نچوڑ یہ ہے، ادھر کسی بہن کی شادی ہو گئی ہے، ادھر اس کی ماں اور باپ ہے، ادھر اس کا شوہر ہے، یہ بیچ میں۔ اگر یہ کہے، ماں باپ کہے میری سن، شوہر کہے میری سن، اب یہ بیچ میں پھنس گئی، کس کی سنیں؟ فیصلہ کیا کرو، کس کی سنیں؟ شوہر کی یا ماں باپ کی؟ تو عورتوں پر شوہر کا حق زیادہ ہے۔ فیصلہ ہو گیا؟ کس کا حق زیادہ؟ بولو شوہر کا حق زیادہ ہے۔
یہاں تک کہ میری بہن سنے، ایک حدیث میں تو یوں آیا ہے، نبی نے فرمایا اللہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو قرآن بھی پڑھیں گی مگر پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائیں گی، نماز پڑھیں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی، روزہ بھی رکھیں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی، اچھے کام کریں گی پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا، پوچھا آقا وہ عورتیں کون سی ہوں گی؟ ان عورتوں کی پہچان کیا ہے؟ کون سا ان کا گناہ ہے جو نماز پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے؟ تو نبی نے فرمایا تھا وہ عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کا کہنا نہیں مانتی، اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں، اپنے شوہروں کو میکے میں جا کر کے بے عزت کرتی ہیں، اپنے شوہروں سے ناراض رہتی ہیں، اپنی شوہر کی امانت میں خیانت کرتی ہیں۔ جس چیز سے شوہر ناراض رہتا ہے وہی کام کرتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر دے، اپنے شوہر سے لڑے، اپنے شوہر کا کہنا نہ مانے، اپنے شوہر کو بے عزت کرے، نماز پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، تسبیح پڑھنے کے باوجود، نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ بے شک حق بات ہے، بہت خوب۔ شوہر کا یہاں تک حق آ جاتا ہے، اب فیصلہ خود کر لیں۔ کچھ مردوں کے بارے میں نبی نے فرمایا نمازی ہوں گے، حاجی ہوں گے، اچھے دیکھنے میں سب لوگ لگیں گے مگر ان کا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ نبی نے فرمایا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا مطلب آقا بتا دے، اس کو واضح کر دے۔ نبی نے فرمایا ان کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ ظالم بادشاہ کون کون ہے؟ فرعون، قارون، نمرود، حامان، شداد اور بھی وغیرہ وغیرہ۔ ظالم بادشاہ کون ہے وہ؟ کہا کچھ حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، کچھ تسبیح پڑھنے۔ کون ہے وہ؟ نبی فرماتے ہیں وہ شوہر ہے جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنی بیوی پہ تماچے مارتے ہیں، جو اپنی بیوی کو چٹیا پکڑ کے گھر کے باہر کر دیتے ہیں، جو اپنی بیوی کو اس کی ماں کی، بہن کی، خاندان کی گالیاں بکتے ہیں، اس کی بیچاری کی غلطی نہیں ہے پھر بھی اسے ذلیل کیا جاتا ہے۔ وہ شخص نمازیں بھی پڑھے، وہ شخص جو اپنی بیوی پہ بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، ظلم کرتا ہے، شرابیں پی پی کر کے بیویوں کو گالی بکتا ہے، مارتا ہے، اگر نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، نبی فرماتے ہیں ایسا مرد اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ایک بات بتاؤ پیارے، میں اگر کچھ کہوں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی، آپ کہو تو آپ کی بھی غلط ہو سکتی، اور اگر نبی فرمائیں تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ تو یار یہ نبی کی بات ہے تو میں بتا رہا ہوں۔ عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ عورت پر شوہر کا اتنا حق ہے کہ گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں شوہر کی اجازت کے بغیر۔ اب یہ خود اپنے آپ کو سمجھ لیں، میکے جا رہی ہیں تو اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، میلے ٹھیلے میں جا رہی ہیں اجازت لے رہی ہیں نہیں لے رہی ہیں، عرسوں میں جا رہی ہیں، مزارات پر جا رہی ہیں، جہاں بھی جا رہی ہیں، یہ خود سمجھ لیں اجازت لے رہی ہیں یا نہیں۔ اللہ ایک تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ورق رکھوں، اگر اجازت ہو تو سننا چاہ رہا۔ ایک موقع ایسا آیا، سیدوں کے دادا مولا کائنات حضرت علی اللہ اور سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں میں نا تھوڑی سی انبن ہو گئی۔ توجہ رکھنا، کیا ہو گئی بولو؟ مگر یہ انبن تمہاری والی نہیں ہے کہ تم آنگن میں کھڑے ہو کے گالیاں بکتے ہو، وہ علی ہیں علی،
اور یہ عورتیں جو فضیتہ کرتی پھرتی ہیں وہ فاطمہ ہیں، فاطمہ۔ انبن اگر میں لفظ بول رہا ہوں، اگر اس سے بھی کوئی ہلکا ہوتا، ہلکا تھوڑی سی بول چال ہو گئی، ایسی بات جو سیدہ فاطمہ نے سوچا کہ اگر حضرت علی یہ نہ کہتے تو بہت اچھا ہو جاتا، لیکن چلو کہہ دیا تو تھوڑا سا۔ اب حضرت فاطمہ نے سوچا کہ یہ میں علی تک بات پہنچاؤں کیسے، کہ علی تم اب ایسی بات مت بولنا۔ تو انہوں نے سوچا اگر میں کسی ابو بکر صدیق سے کہلوا رہی ہوں تو پھر یہ ہوگا کہ میری شکایت، کس سے کہوں کس سے کہوں، ارے علی جو ہے نا نبی کے نام پہ جان قربان کرتے ہیں، چلو نبی سے کہلوا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر بیٹھے ہیں، سیدہ فاطمہ آئیں چادر اوڑے ہوئے، مسکرا کر کے آئی اور کہنے لگی السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضرت علی نے جواب دے دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، لیکن حضرت علی نا فاطمہ کی طرف کو اوپر کو دیکھ نہیں رہے، میاں بیوی ہیں دیکھ نہیں رہے۔ فاطمہ علی نے پھر بھی نہیں دیکھا۔ اب پھر جب تھوڑی دیر کھڑے کھڑے ہو گئی تو حضرت علی نے دزدیدہ نظروں سے فاطمہ کو دیکھا ایسے کر کے، کہا فاطمہ کیا بات ہے، کیوں کھڑی ہو، کیا انداز ہے یار، کہا فاطمہ کیوں کھڑی ہو، کیا بات ہے۔ اب سیدہ فاطمہ نے سوچا لاؤ، بیوی تھی نا، لاؤ علی پہ آج ایک دو باتیں بھاری رکھ دوں، دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ہوں میرے سرتاج، میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں۔ اجازت کئی طریقے کی ہوتی ہے، کچھ ہم جیسے مولاناؤں کی بھی اجازت ہوتی ہے، ہاں بھئی ہم جا رہے ہیں جلسوں کی، لاؤ اجازت لاؤ۔ یہ اجازت ہوتی ہے نوٹوں کا لفافہ، سمجھے، مطلب ہر طریقے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اس والی اجازت کو مت سمجھ لیو، جیسے پہلے اچھے لوگوں کو کہتے تھے کہ صاحب ماموں آئے ماموں آئے، اور آج تو کہہ رہے ادھر موٹر سائیکل مت لے دی چالان ہو جائے گا، ماموں کھڑے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا۔ لیکن اجازت، سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج اجازت دے دو، اجازت۔ علی بولے فاطمہ کائے کی اجازت، کس چیز کی اجازت؟ فاطمہ کہنے لگی میں اپنے ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں، اپنے ابا کے گھر جانے کی اجازت چاہ رہی ہوں، میں کے جانے کی اجازت چاہ رہی ہوں، علی مجھے اجازت دے دے، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو گھر؟ علی کیا بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو؟ علی فاطمہ نے کہا کہ لاؤ آج علی پہ ایک بات اور بھاری رکھ دوں۔ علی بولے فاطمہ کیوں جا رہی ہو ذرا اتنا بتا دو۔ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی او میرے سرتاج میں آپ کی شکایت کرنے اپنے ابا جان سے شکایت کرنے جا رہی ہوں۔ اتنا جب کہا شکایت کرنے، اب حضرت علی بیٹھے بیٹھے رونے لگے، آنکھوں میں سے آنسو، اور جیسے ہی آنسو نکلے داڑھی میں ہو کر کے پیراہن یہاں کا بھیگ گیا، یہاں کا پیراہن بھیگ گیا۔ فاطمہ کیا میری شکایت میرے آقا سے کرنے جا رہی ہو؟ نبی سے شکایت کرو گی؟ سیدہ فاطمہ رونے، سیدہ فاطمہ کھڑی ہے، علی رونے لگے اور رو کر کے کہنے لگے فاطمہ میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے گی، فاطمہ تم دو دن بھوکی رہی مگر تم نے کچھ نہ مانگا، تم نے نمک سے روٹی کھا لی مگر فاطمہ تم نے کچھ نہیں مانگا، میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے، فاطمہ تم نے ایک جوڑی کپڑے میں ایک سال گزار دیا، اگر کبھی پھٹ جاتا تھا تو پیمد لگا کر
کے پیر لیا کرتی تھی، تم نے کچھ نہیں مانگا۔ میں چاہتا تھا میری فاطمہ کچھ مانگے مگر تم نے کچھ نہیں مانگا۔ فاطمہ آج تم نے مانگا تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ وہ بھی میرے نبی سے۔ علی رونے لگے، ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور کہنے لگے فاطمہ جاتے جاتے اتنا اور کر دینا، نبی کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے پہلے جب یہاں سے تم جاؤ تو میرے لیے دعا کر دینا، اللہ مجھے موت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے پاس علی کی شکایت پہنچنے سے پہلے پہلے علی کا انتقال ہو چکا۔ سیدہ فاطمہ بیٹھ گئی، اب فاطمہ رونے لگی۔ فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ علی کے رکھا، کہا نہیں میرے سرتاج، کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے میں ایک دو باتوں کی مذاق کر لوں؟ کیا میں تمہاری شکایت کر سکتی ہوں؟ کہا علی اب یہ جملہ مت بولنا۔ حضرت فاطمہ نے منہ پہ ہاتھ رکھا، علی جب خاموش ہوئے فاطمہ نے اپنا آنچل اٹھایا اور روتے ہوئے دعا کر دی، اے اللہ میرے علی کی عمر میں اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آج ہیں ایسی بیویاں، آج ہیں ایسی میری بہنیں اپنے شوہر کو اتنا رلا رہی۔ بعض تو صحیح بتا رہا ہوں میں، کیا بتاؤں یار، کئی بچوں کی اماں ہو گئی، کئی بچوں کی ماں، مگر موبائل پہ ایس ایم ایس اب بھی غلط پکڑے جا رہے ہیں، موبائلوں پہ کالوں پہ مطلب باتیں ابھی بھی الٹی سیدھی چل رہی۔ ایسے ہی بعض آدمی بھی ہیں، کئی بچوں کا باپ ہو گیا، گھر میں بیچاری انتظار کر رہی اور دوسروں کو موٹر سائیکل پہ ٹانگے پھر رہا، دوسری عورتوں کے چولہوں پہ جا کے بیٹھ رہا۔ مبارکباد دو ان کمیٹی والے، ان علماء کو جو یہ جلسہ کہ تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ، یہ اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے باپ کو، تمہاری بیوی جو آئی ہے نا تمہارے گھر میں، اپنی ماں کو چھوڑ کے آئی ہے، باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بھائی کو چھوڑ، بہن کو چھوڑ کے آئی ہے۔ تم 18 سال 20 سال 22 سال اگر کسی کے گھر، تم اپنے گھر میں رہو، پھر تمہارا گھر چھوڑا دیا جائے نا، تمہیں کھانا اچھا نہیں لگے گا، پینا اچھا نہیں لگے گا، مگر اس کو تو دیکھو بیچاری کو 8 دن میں مدرسے کی جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے، تمہیں معلوم ہے اسکول میں 8 دن میں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، فیکٹری کی ہفتے میں 1 مرتبہ چھٹی ہوتی ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی چھٹی ہوتی، مگر چولہے کی 1 دن بھی چھٹی نہیں ہوتی ہے، چولہے کی چھٹی نہیں ہوتی۔ آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، کچھ بھی آئے، یہ تمہیں پکا کے کھلائے گی، تمہیں بنا کے کھلائے گی، تمہارے مہمان آ جائے، تمہارا کوئی بھی آ جائے، چاہے یہ سوتی ہو تم اٹھا دو گے، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، چائے، انڈے، ساری چیزیں، تمہارے کپڑے دھو رہی ہے، تمہارے بچوں کو پال رہی ہے، تمہارے گھر میں جھاڑو مارے، ساری اس نے زندگی تمہارے لیے وقف کر دی ہے، مگر بعض اتنا بدتمیز انسان ہے، پھر بھی کھڑے ہو کر کے آنگن میں اس کی ماں اور بہن کی گالیاں بکا کرتا ہے۔ اس لیے میں نے وہ بچھو والی اور بزرگ والی سنائی، اتنا بدتمیز ہے بعض انسان۔ اب ذرا سوچو، اور حضرت حد تو یہ ہے شاعر صاحب، ان کے بھائی کو، ان کے ماں کو، باپ کو، سب کو انڈے بھی دے رہی ہے، چائے بھی، ساری چیزیں کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، اور اگر اس کا بھائی آ جاتا نا، اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں چائے بنا رہی ہوں، تم ذرا نمکین بسکٹ لیا، تو گردن ٹیڑھی کر کے بتر بتر گالیاں بکتا، آ گئے ننگے، آ گئے بھکاری، آ گئے فقیر، آ گئے محتاج، مجھے اتنی گالیاں یاد ہے، آگے یاد ہی نہیں۔ تم تو اور بغیر کپڑوں والی ننگی گالیاں دیتے ہو، تمہارے اس کے ایسی بیوی تمہارے گھر میں بیوی بن کے رہ سکتی ہے کیا؟ نوکرانی یا باندی بن کے تو رہ سکتی ہے، مگر بیوی بن کے
اللہ اللہ ذرا میرے نبی کی زندگی دیکھو، اگر اجازت ہو تو نبی کی ایک بات یاد آ گئی۔ میرے نبی صبح صبح اپنی بی بی جن کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے گھر پہنچے، السلام علیکم ورحمت اللہ، نبی نے سلام کیا اور پہنچ گئے۔ حضرت حفصہ نے مسکرا کر کے جواب دیا، استقبال میں کھڑی ہو گئی، آقا بیٹھے، پانی پیش کر دیا اور عرض کرنے لگی، آقا آج میں چاہتی ہوں میرے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا کھا لے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نبی کی زندگی سناؤں تمہیں تھوڑی سی، وہ تو نبی ہے، سننا چاہ رہا ہوں، بالکل ایک دم ریئل سیرت۔ میرے نبی کی بی بی بولی، آقا، اور بی بی کا نام کیا تھا؟ حضرت حفصہ۔ اپنی بیٹیوں کا نام حفصہ رکھا کرو، حفصہ، اور کیا رکھتے ہیں؟ منتشا، کشش، جو نام ہی نہیں ہے، اسم ہے ہی نہیں، سمجھے؟ ایسے نام۔ حضرت حفصہ کہنے لگی، آقا تناول فرما لینا۔ میرے نبی بولے، ٹھیک ہے حفصہ۔ نبی بیٹھے اور حفصہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں، خوشی خوشی کھانا بنا رہی ہے، پھولے نہیں سما رہی ہے، خوب کھانا بنا رہی۔ مجھے لگتا خوشی میں تھوڑا کام جلدی گڑبڑ ہو جاتا کبھی کبھی، بولے ہوتا نہیں ہوتا۔ حضرت حفصہ دھوکے سے 2 مرتبہ نمک ڈال گئی۔ ہانڈی میں کتنی مرتبہ نمک ڈالا بولو؟ کتنی مرتبہ بولو پیارے؟ اب حفصہ کو پتہ نہیں، کھانا تیار، حضرت حفصہ نے دسترخوان لگایا، آقا آپ بیٹھے، زندگی گزارنے کا طریقہ نبی سے سیکھو۔ کہا آقا تشریف رکھیں، میرے نبی بیٹھ گئے، پانی لا کے رکھا، کھانا لا کے رکھا، آقا تناول فرمائے۔ میرے نبی کہنے لگے، حفصہ کیا تم نہیں آؤ گی؟ حفصہ بھی آ کر کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کہا حفصہ تم کھاؤ گی نہیں؟ حضرت حفصہ کہنے لگی، آقا میرا نفلی روزہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں توڑ لوں، اس کی رخصت کر لوں، ورنہ جیسے آپ بتائیں۔ نبی نے فرمایا، نہیں حفصہ روزہ رہنے دو، میں کھا لوں گا۔ اللہ اللہ برابر میں بیٹھی ہے۔ میرے نبی کی بی بی نے ایک لقمہ توڑا اور توڑنے کے بعد اٹھایا اور اٹھا کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب پیش کرا، میرے نبی نے اسے منہ میں لے لیا۔ میاں بی بی کی زندگی بتا رہا ہوں، نبی نے منہ میں لے لیا، اور جیسے ہی منہ میں لیا، اتنا کڑوا، کیونکہ 2 مرتبہ نمک ہو چکا تھا، اتنا کڑوا، تو حالت خراب، آقا کی حالت خراب۔ معذاللہ توہین کا جملہ ہرگز میں کیا کوئی بھی مسلمان نہیں بول سکتا، مطلب نمک کے اثرات جو تھے وہ چہرے پہ ظاہر ہونے لگے، کڑواہٹ کے۔ اب نبی کبھی لقمہ ادھر کو لے لیں، کبھی ادھر کو، نہ تو کھا رہے اور نہ ہی اگلا جا رہا۔ اب پریشان ہوئے نہیں ہوئے؟ اب میرے نبی لقمہ کبھی ادھر، پسینہ آ گیا۔ حضرت حفصہ ڈر گئی، یا اللہ کیا ہو گیا، اللہ ہوا کیا؟ ڈر گئی۔ حضرت میرے نبی کے چہرے پہ پسینہ، اور نبی سے لقمہ نہ نگلا جائے نہ باہر۔ اب میرے نبی تھوڑے پریشان، حضرت حفصہ کانپ گئی، ڈر گئی، حضرت حفصہ کپ کپانے لگی، اللہ جانے کیا ہوا، میرے نبی کے چہرے سے پسینہ۔ حضرت حفصہ نے اپنا دوپٹہ لیا، آنچل لیا، جو چادر تھی وہ لی، نبی کے ماتھے سے پسینہ پہنچا اور ہاتھ کپ کپا رہے۔ میرے نبی نے دیکھا حفصہ ڈر گئی، کانپ گئی، مگر میرے نبی اپنی بیوی کا دل اچھا کرنے کے لیے جوتا نہیں مارتے، چپل نہیں مارتے، گالیاں نہیں بکتے، حضرت حفصہ کے سامنے پلیٹ نہیں پھینکتے، ڈلیا نہیں پھینکتے، کھانا نہیں پھینکتے، کچھ بھی نہیں، بلکہ حضرت حفصہ کا ہاتھ پکڑ کے میرے نبی مسکرانے لگے اور وہ لقمہ کھا لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جب کھائے، وہ لقمہ کھائے، حضرت حفصہ بولی، ٹھنڈی سانس لے کے بولی، یا اللہ آقا میں تو ڈر گئی تھی، میں تو سوچ رہی تھی پتہ نہیں کیا ہوا، اور کیا پتا تھا حفصہ یہ تمہاری وجہ سے اتنا کڑوا کھا لیا۔
حضرت حفصہ بولی یا اللہ آقا میں تو ڈر گئی تھی، پتہ نہیں آقا آپ کو پسینہ آ گیا تو ہو کیا گیا تھا، سمجھے؟ اتنے میں حضرت حفصہ نے ایک اور توڑ کے دے دیا، نبی نے وہ بھی کھا لیا۔ اے ماشاءاللہ، رکھ دو بیٹا۔ دیکھو ماشاءاللہ یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی، بچیوں کو ایسے ہی دوپٹہ اڑایا کرو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ان بچیوں کی ماں بہت شریف ہے، سمجھے؟ ہاں حضرت، کیونکہ اتنے بڑی بچیوں سے جب دوپٹہ اوڑھنا شروع کریں گی نا تو پھر بیاہ شادی میں نا کبھی بھی یہ بغیر دوپٹے کے نہیں گھومیں گی، کبھی بال نہیں دکھائیں گے۔ یہ ماں کی تربیت ہے۔ پیڑ اچھا ہوتا ہے نا تو پھل خود بخود اچھے ہوتے ہیں، اور جب پیڑ اچھا نہیں ہوتا ہے نا تو پھلوں پہ کتنی دوائی مارو، اچھے ہو کے بھی دوا والے بن جاتے ہیں، وہ اچھے ہو کے بھی برے ہو جاتے ہیں۔ چلو مبارکباد ہے ان بچیوں کی ماں کو، اور جو اپنی بچیوں کو سنوارتی وہ میری بہنیں، اللہ ان کو اتنا دے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرمائے۔ اب سنو میری طرف توجہ رکھو نا، میرے نبی نے وہ بھی کھا لیا، اب پیالی پوری ختم سبزی کی۔ اب میرے نبی مسکرا کے بولے حفصہ کجی آقا، کہا اور نہیں کھلاؤ گی کیا؟ نبی بولے کہ اور نہیں کھلاؤ گی؟ اب کیا پتا تھا نبی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اتنے نمک کا کھلا دیا۔ حضرت حفصہ جلدی سے دوڑتی ہوئی گئی، سب پوچھ پاچھ کے لا کے رکھ دیا، کہا آقا لیجئے۔ اور جیسے ہی لائی اور کہنے لگی آقا سونے آقا پیارے آقا آپ بڑے خوش لگ رہے ہیں، آقا آج میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ، بہت خوب، اب بے شک بے شک۔ تھوڑی دیر یہاں پہ یہ بات روک کے اپنے گھروں پہ چلو، ایمانداری سے بتاؤ اگر تمہاری بیوی سے نمک تیز ہو جاتا تو تمہارا غصہ چوتھے آسمان پہ ہوتا، ڈھلیا ادھر ہوتی اور ہنڈیا ادھر ہوتی، اور جوتا چپل لے کے اتنی گالی بکتا، بعض بہت بدتمیز حضرت، اتنی گالی بکتا، اتنی گالی تم مارتا کہ مت پوچھو، ٹھکانے نہیں چھوڑتا، اور پھر جلسے میں آ کے کہتا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑے، تو نے پکڑا کہاں رہی ہے، تو دیکھ ابھی گالی دے کے آ رہا، ابھی گالی۔ مبارکباد کے لائق ہے کمیٹی، آپ کا کیا نام ہے؟ حافظ عبید، قاری عبید صاحب، بڑی محبت، یہ قاری محمد ارمان صاحب، ان کی محبت بھری دعوت ہم تک پہنچی، اللہ سلامت رکھے۔ اور شاعر صاحب اپنے علاقے کے بیٹھے، ورنہ باہر نا 50 کلو، میں مدے کی تعریف نہیں کرتا، پوچھو اتنے جتنے لوگ ہیں یہ سب 50 کلومیٹر سے سننے کے لیے آتے ہیں۔ تمہارے یہاں محمود پور کے نا پاس کے، چلو یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ ان کو بھی 10 20 لوگ لے کے جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں، مگر گھر والا آج یہ میزبان ہے، کیا ہے یہ آج میزبان ہے۔ اب میری طرف توجہ رکھنا، تمہاری ڈھلیا کہاں ہوتی؟ ادھر، اور ہنڈیا کہاں ہوتی؟ ادھر، اور جوتا چپل کہاں ہوتا بیوی کے؟ اچھا چلو تم تھوڑے سے شریف اگر ہو بھی جاتے، اور اگر تم ایک پیالی کھا بھی لیتے اور پھر دوبارہ تمہاری بیوی لا کے رکھ دیتی اور کہتی لو میرے سرتاج کچھ مانگنا چاہتی ہوں، تو تم کہتے رک جا ذرا جوتا اٹھا لو، ابھی مانگیے تو دیکھ۔ اس لیے سنا رہا ہوں بچھو والی سے شروع کراؤں میں، اب تمہیں کون سی عادت اپنانی ہے؟ چلو بچوں اب یہی رکھ دیو تاکہ ڈسٹرب نہ، اللہ سب کے بچوں کو بیٹیے ہوں تو سیدہ فاطمہ کی کنیز بنا دے، بیٹے ہوں تو امام حسین پاک کا غلام بنا دے، سمجھ رہے؟ اب سنو بات یہ سنو، میرے نبی سے حضرت حفصہ کہنے لگی آقا سوڑے آقا پیارے آقا کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ اچھا حفصہ کیا مانگو گی؟ مانگو۔ ارے یار حفصہ نے مانگا بھی تو کیا مانگا، تم اپنے گھر جا کے بی بی سے کہنا کہ مانگ کیا مانگ رہی ہے، دھوکے میں بھی مت کہہ دیو، سمجھ رہے؟ ورنہ ایسی چیز مانگے گی کہ زندگی میں سیدھے نہیں پڑ پاؤ گے، دوبارہ کبھی پلٹ گئے، اچھا پوچھو گے نہیں زندگی میں کبھی دوبارہ۔ اچھا قاری ویسا بات سچ نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں جی، لگ رہا تجربہ انہیں بھی ہو ہی گیا۔
مولانا عبد القادر صاحب مصباحی صاحب ابھی یہ حضرت وہاں سے سیمینار میں سے آ رہے ہیں، وہاں گئے تھے گجرات مہاراشٹر میں. اب سنو توجہ، تمہارے یہاں اچھے اچھے قابل لوگ بھی ہیں، یہ سب اشرفیہ میں پڑھے، مولانا ناصر صاحب ہیں اور بھی علماء ہوں گے مجھے نام یاد نہیں. اب یہ بچے بھی فارغ ہوئے نا. میرے نبی کی بی بی نے مانگا تو کیا مانگا؟ کہنے لگی آقا کچھ مانگ لو. نبی بولے مانگو میری بہنوں سنو. نبی کی بی بی نے مانگا تو کیا مانگا؟ انہوں نے بندے نہیں مانگے، کنڈل نہیں مانگے، جھمکی نہیں مانگی، گلے کا ہار سونے کا نہیں مانگا. کہنے لگی آقا میرا روزہ ہے، اگر روزہ نہیں ہوتا تو میں آپ کا جھوٹا ضرور توڑا زکاتی، مگر میں یہ چاہتی ہوں آقا اس سبزی میں سے تھوڑا سا جھوٹا چھوڑ دینا، آپ کا جھوٹا ہوگا اور حفصہ کے لیے تبرک ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب، مدرسہ اسلامیہ غوثیہ ملک نواب. اب میرے سبحان نبی اللہ. کہنے لگے حفصہ. اب نبی نے سوچا نا اگر میں سبزی چھوڑتا ہوں تو پھر بات کھل جائے گی، اور بات کھلی تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا، ورنہ تو کتنی باتیں بند ہو کے چلی گئی. تبھی تو ہمیں بھی پتہ چلا بات کھلی. تو کہا حفصہ کچھ اور مانگ لو، اور بھی تو قیمتی چیزیں. مگر میرے نبی سے جو مانگا جاتا تھا نا کبھی لفظ نہیں فرماتے تھے. اعلی حضرت نے اس حدیث ہے نا یہ، اور اس حدیث کی ترجمانی کیا کی ہے اپنے شعر میں پڑھ دوں. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. ارے اللہ خیر فرمائے، چینل والے تو اچھل گئے آج. وہاں کیا جود و، اب میں سوچ رہا اللہ میری آواز کیا اتنی اچھی ہو گئی ہے یا ختم کرانا چاہ رہے ہو؟ وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. کہیے یا رسول اللہ. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا. اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب. اب میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے. کہا حفصہ کچھ مانگو، جنت مانگو یا کچھ مانگو. میرے نبی کی بیوی کہنے لگی آقا وہ تو آپ کے صدقے میں ملے گی. میرے نبی کہنے لگے حفصہ کچھ اور مانگو. حفصہ بولی آقا آپ کے جھوٹے اور جو میرے لیے تبرک ہوگا آج کی ڈیٹ میں حفصہ کے لیے اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں. اب میرے نبی نے وہ چھوڑ دیا، کہا لو حفصہ رکھ لو، اب بات کھلے گی. توجہ رکھنا ذرا سننا. اس بات سنا دوں یا ختم کر دوں؟ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہو؟ ہاتھ اٹھائیو کون کون تھک گیا. چلو 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 تھوڑی سی تمہاری تھکاوٹ اتاری تھا یہ جملہ بول کے. میں سمجھ رہا سمجھ بھی رہے ہو یا خالی ہر ایک پہ مال پہ یا حسین.
اچھا توجہ، دیر تو نہیں ہو رہی آپ کو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہاں حضرت حفصہ نے کہا چھوڑ دو، میرے نبی نے چھوڑ دیا. حفصہ نے وہ سنبھل کو ڈھک کر رکھ دیا اور بڑی خوش. نبی چلے گئے بڑی خوش دن بھر. ارے نبی کا ہی ذکر ہے، نبی کا ہی چرچا. آج تو آقا نے میرے لیے یہ چھوڑ دیا، تبرک چھوڑ دیا، یوں اور تو تمام باتیں. اب جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا، اللہ برکتیں فرمائے، جیسے ہی افطار کا ٹائم ہوا، افطار کا وقت ہوا، حضرت حفصہ نے وضو بنایا اور وضو بنا کر کے اب وہی سبزی نکال کے لائیں. میری بہنیں سنیں، بھائی بھی سنیں، وہی سبزی نکال کے لائیں. اور جیسے ہی سبزی نکال کے لائیں اور بس افطار کا ٹائم ہوا، پہلے کھجور پانی سے افطار ہو گئی اور وہ لائیں اور لقمہ لگایا اور بڑے شوق سے جیسے ہی کھایا تو اتنا کڑوا، اتنا کڑوا، 1 منٹ بھی منہ میں نہیں رکھا گیا، ایک دم تھوک دیا. اور جیسے ہی اگلا، اللہ، اب تو ان کی ہچکیاں بند گئیں، رونے لگی. یا اللہ، انہیں یاد آ گیا کہ نبی کے چہرے پہ جو پہلے لقمے پہ اثرات تھے وہ اسی کڑواہٹ کے تھے. مجھ سے ایک لقمہ نہیں کھایا گیا اور نبی نے ایک پیالی سالن کھا لیا. نبی کو مجھے مارنا، نبی جو تھے مجھے مارتے، ڈانٹتے، مجھے نصیحت کرتے، مگر نبی نے میری خوشی کی خاطر مجھے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا. مسکرا مسکرا کر کے کھا گئے. لوگوں ذرا نبی کی زندگی دیکھو. حضرت حفصہ رونے لگی اور رونے لگی، کہنے لگی مجھے میرے آقا کو بلا دو، سونے آقا کو بلا دو، پیارے آقا کو بلا دو. جیسے ہی نبی کو بلایا گیا اور بیویاں کہنے لگی حفصہ بتاؤ، اگر کہیں پیٹ میں درد ہو تو بتاؤ، سر میں درد ہو تو بتاؤ، ہاتھ پاؤں میں درد ہو تو بتاؤ. حفصہ کہنے لگی نہیں نہیں، مجھے تو آقا کو بلا دو، میرے آقا کو میرے پاس میں لے آؤ. اللہ اللہ جب آقا آ جاتے حضرت حفصہ میرے نبی کے قدم پکڑ کے رونے لگتی ہے، کہتی ہے آقا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی آقا، میں نے سبزی میں نمک خوشی میں 2 مرتبہ ڈال دیا ہوگا. آقا آپ اتنا کڑوا کھا گئے، مجھ سے تو ایک لقمہ بھی نہیں کھایا گیا. آقا آپ نے اتنا کڑوا کھا لیا، آپ مجھے ڈانٹتے، وہیں پہ ڈانٹتے، میں دوبارہ سبزی بنا دیتی. اللہ اللہ آپ نے کیسے کھا لیا آقا، مجھے معاف کر دو. سونے آقا، پیارے آقا، مجھے معاف کر دو. میرے نبی کے قدموں میں بیوی ہے. او لوگوں سنو، اب نبی کی ذرا ادا دیکھو. میرے نبی نے حضرت حفصہ کے موڈے پکڑے اور پکڑنے کے بعد اٹھا لیا اور اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا اور لگا کر کے کہا حفصہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، تمہارا مقام یہ ہے. اے حفصہ ذرا سوچو، تم نے اپنی ماں کو چھوڑا میری خاطر، اپنے باپ کو چھوڑا میری خاطر، اپنے بھائی کو چھوڑا میری خاطر، گھر بار کو چھوڑا میری خاطر. حفصہ اگر پوری زندگی مجھے نمک کا کھلاتی رہو گی تو میں محمد 26 بنا بار اپنی بیوی سے ناراض نہیں ہو سکتا. بے شک، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میں زیادہ تیز تو نہیں بول گیا؟ اب سنو، تو اپنے گھروں کی زندگی سنبھالو گے، مرد بھی اور عورتیں بھی. اب سے زندگی سنوارو گے، بولو. اب وہیں پہ پہنچو، حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ اپنا آنچل اٹھا کر کے دعا کر رہی، اے اللہ میرے علی کی عمر میں اور عزت میں برکت عطا فرما دے. وہیں پہنچ گئے جہاں سے میں کٹا تھا، پہنچ گئے آپ لوگ وہیں پہ. سبق یاد ہے آپ کو؟ علی بولے فاطمہ جانے سے پہلے میرے لیے دعا کر دو تاکہ میرا انتقال ہو جائے. فاطمہ نے دعا کی تو کیا کی؟ اب فاطمہ بولی علی مجھے معاف کر دو. علی بولے نہیں فاطمہ، میں نے یہ کہا تھا میری فاطمہ مجھ سے کبھی تو کچھ مانگیں گی، آج تم نے میری شکایت کے لیے اجازت مانگی، اجازت ہے جاؤ. فاطمہ جاؤ، اجازت ہے.
फातिमा अब रो रही है, कह रही है नहीं मेरे सरताज, नहीं मेरे सरताज, बस ये बात सुन लेना, नहीं मेरे सरताज मैं नहीं जा सकती। कहा फातिमा तुम्हें जाना पड़ेगा। कहा मेरे सरताज मुझे रोक लो। कहा नहीं फातिमा मैं अली कहता हूं तुम्हें जाना पड़ेगा। सैयदा फातिमा हजरत अली का कहना मानना रो करके जा रही है, दरवाजे पे खड़े होकर के कह रही है मेरे सरताज मुझे बुला लो, मत भेजो मत भेजो। कहा नहीं फातिमा तुम्हें जाना होगा। हजरत अली घर में रो रहे, फातिमा रोती हुई चली जा रही है। जैसे ही चली उधर मेरे नबी को पता चल गया आज बेटी अपने बाप से अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है। मेरे नबी ने सैयदा फातिमा के लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया। है किसी की बेटी ऐसी जैसे फातिमा थी? आज अगर तुम्हारी बेटी ना, हर घर में यार थोड़ी मोड़ी कभी ना कभी हजरत थोड़ी मोड़ी कमी हो ही जाती। बेटी मेरी बहनों, जिन बच्चियों की शादी हो गई अपने शौहर की शिकायत मत करना, बर्दाश्त कर लेना, सब्र करना, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें सब्र का अज्र अता फरमाएगा। यार जिंदगी में थोड़ी मोड़ी हो ही जाती है हजरत। उसने आकर के तुमसे कह दी कि मुझे सुकून नहीं, ये नहीं वो नहीं, अब्बा बोला यहीं बैठ, बस एक वकील किया 10-5 हजार में और केस ठोक दिया। कहा यहीं बैठ तुझे घर जाने नहीं दूंगा। छोटा 1 साल का बच्चा, शौहर अलग है बीबी अलग, अपने बीबी की तो बेटी की बात सुन के और तुमने अपने बेटी का घर तोड़वा लिया। मगर मेरे नबी की जिंदगी तो देखो, मेरे नबी ने फातिमा के लिए दरवाजा बंद कर लिया। और ये फातिमा कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये वो फातिमा है, अगर फातिमा जब आती थी मेरे नबी बैठे होते थे तो नबी अपनी बेटी फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे। पूछो इन उलमा से, ये वो फातिमा, नबी खड़े हो जाते थे। एक दिन ना सैयदा फातिमा नहा के आई, मेरे नबी मुस्कुराने लगे। अब्बा जान आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी हैं, मगर मेरी बेटी फातिमा के सामने एक भी नहीं टिकती है। मेरी बेटी फातिमा का एक भी जवाब नहीं है। एक दिन मेरे नबी ने फातिमा को अपने सीने से लगाया, कहा बेटी पूरे दुनिया को सुकून मिलता तुम्हारे बाबा से, और तुम्हारे बाबा को सुकून मिलता उनकी बेटी फातिमा से। ये वो बेटी, उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। सैयदा फातिमा पहुंच गई। अब जब देखा तो दरवाजा बंद, शिकायत का दरवाजा, अब घर का भी दरवाजा बंद। मेरे नबी की बेटी ने दरवाजा बंद पाया। फातिमा बोली अब्बा जान, अब्बा जान दरवाजा खोलिए। अल्लाह, अंदर से आवाज नहीं आई। बेटा बात मत करो मेरा चांद, अंदर से आवाज नहीं आई। दोबारा फिर कहा अब्बा जान, फिर आवाज नहीं आई। तीसरी मर्तबा फिर कहा अब्बा जान, अंदर से आवाज आई। फातिमा बोली अब्बा जान। अब मेरे नबी बोले कौन है दरवाजे पर? अल्लाह, नबी ने जब ये कहा, फातिमा को वो बात भी मालूम थी कि नबी ने फरमाया फातिमा अगर तुम एक दिन पहले जिस गली से गुजर जाओ, मैं तुम्हारा बाप दूसरे दिन उस गली से गुजरूं, तब भी मैं खुशबू से पहचान लेता हूं यहां से मेरी फातिमा गुजरी है। और आज आवाज नहीं पहचान रहे। कहा अब्बा जान मैं आपकी बेटी फातिमा हूं, मैं आपके दिल का टुकड़ा फातिमा हूं, मैं आपकी लख्ते जिगर फातिमा हूं, नूरे नजर फातिमा हूं, आपके दिल के सुकून चैन करार फातिमा हूं। नबी फरमा रहे कौन फातिमा, कौन फातिमा? अल्लाह, जैसे नबी ने पहचाने ही नहीं। और रो रहे हैं नबी अंदर, जान रहे थे अगर फिर भी कह रहे कौन फातिमा। जब इतना कहा अब तो फातिमा की भी हिचकियां बंध गई। मेरे अब्बा ने मुझे पहचाना नहीं। हजरत अली उधर घर में रो रहे, मेरी शिकायत गई। फातिमा दरवाजे पे रो रही है और नबी अंदर रो रहे। नबी अंदर रो रहे। कहा
کی بیٹی فاطمہ۔ نبی بولے کون فاطمہ؟ اللہ۔ اب فاطمہ بولی ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسن کون فاطمہ؟ اب تو سیدہ فاطمہ اور رونے لگی۔ پھر میرے نبی کی بیٹی کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ ارے ذرا سوچو، میرے نبی جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے اور حسین حجرہ فاطمہ سے نکلے، تھوڑے سے گر گئے، نبی نے خطبہ روک دیا، ممبر شریف سے اترے، حسین کو جا کر کے اٹھایا۔ اور آج کہہ رہے کون حسین؟ نبی سجدے میں ہے، نماز پڑھ رہے، حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے، نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، اور آج کہہ رہے کون حسین؟ ایک مرتبہ حسن حسین گود میں تھے، ایک صحابی بولے کون ہے؟ نبی نے چادر ہٹائی اور سامنے رکھ دیا اور پھر کہنے لگے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے قیامت تک تو ان سے بھی محبت کرنا۔ اور آج کہہ رہے ہیں کون حسین؟ اب فاطمہ بولی ابا جان میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ کہا کون خدیجہ کون فاطمہ؟ اب آخر میں تم تھک چکے ہو، سنو، آخر میں کہا ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں۔ جب اتنا کہا تو وہ ماں باپ سن لے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں، وہ بھائی سن لے جو اپنی بہنوں کو باتیں سن کے ان کی مونچھ اوپر کو اٹھ جاتی ہے، سسرال سے اپنے گھر پہ بٹھا لیتے ہیں، اس کے ایک ایک منٹ کا حساب تمہیں دینا پڑے گا، ورنہ بیٹیوں کا گھر مت توڑواؤ۔ اور وہ شوہر جو اپنی بیویوں کو ستاتے ہیں وہ بھی سن لے، ان کا حشر بھی ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کی مرضی کے خلاف قدم اٹھاتی ہے، موبائلوں پہ باتیں کرتی ہیں، ان کی ویڈیو کال پکڑی جاتی ہے، ایس ایم ایس پکڑے جاتے، میری بہن مر جانا مگر اپنے شوہر کی عزت پہ داغ لگنے مت دینا، مر جانا مگر تو کبھی بھی اپنی عزت کسی کے حوالے مت کرنا، دنیا والوں کو بتا دینا ارے میں فاطمہ تو نہیں بن سکتی ہوں مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہوں۔ اب ذرا سنو، وہ لوگ سنے جو اپنی بیٹیوں کا گھر توڑواتے ہیں۔ میرے نبی کی بیٹی دروازے پہ کھڑی ہوئی رو رہی ہے، حضرت علی وہاں رو رہے ہیں، میرے نبی اندر رو رہے ہیں۔ فاطمہ بولی ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں۔ اب نبی اندر سے بولے اگر علی کی بی بی فاطمہ ہے تو پہلے جا کر کے علی سے معافی مانگے، اگر علی معاف کر دے تو پھر آ کر کے میرا دروازہ کھلے گا۔ جب اتنا کہا جاؤ جلدی جاؤ، سیدہ فاطمہ دروازے سے واپس آ گئی، نبی نے اپنی بیٹی کو دروازے سے واپس کر دیا، روتی ہوئی آ گئی، علی کے دروازے پہ آ گئی، علی کے قدموں پہ گر گئی اور کہنے لگی علی میرے بابا مجھے دیکھے بغیر ایک دن رہتے نہیں تھے، میرے بابا مجھے دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، میرے بابا کہتے تھے جنت کی حوریں میری بیٹی فاطمہ کی طرح نہیں ہے، یہ میری دنیاوی حور ہے، اور آج مجھے نہیں پہچانا، اور یہ کہا جب تک علی معاف نہیں کر دیں گے تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلے گا، کوئی شکایت نہیں سنی ہے۔ جب اتنا کہا تو علی نے لات نہیں ماری، علی نے جوتا چپل نہیں مارا، علی نے پیچھے نہیں ڈھکیلا، علی نے گالی نہیں بکی، حضرت علی نے موٹے پکڑے فاطمہ کے اور پکڑنے کے بعد اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، رو کر کے چپٹ گئے، کہنے لگے فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے، علی کا دل ہے، علی کا دل ہے۔ اتنے میں میرے نبی دروازہ کھول کے باہر آ جاتے ہیں اور جہاں بیٹی روئی وہاں پر نبی رونے لگے، روتے روتے پیرہن بھیگ جاتا ہے۔ اب میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر چلے، بیٹی کے گھر پہنچ جاتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو کے بولے یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے، یہ میری بیٹی لخت جگر فاطمہ کا گھر ہے، یہ علی کی بی بی فاطمہ کا گھر ہے۔ سیدہ فاطمہ نے جب اپنے بابا کی آواز سنی کہا میرے سرتاج مجھے ایک منٹ کے لیے چھوڑ دو، اپنے ہاتھ کھول دو، مجھے لگتا ہے میرے بابا
گئے ہیں. حضرت علی نے کھولا, جب جا کر کے دیکھا تو دروازے پہ محمد الرسول اللہ فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے آئے. جب دیکھا فاطمہ رونے لگی, ادھر میرے نبی بھی رو رہے ہیں. نبی آگے بڑھے, فاطمہ آگے بڑھی, اور فاطمہ جا کر کے اپنے بابا کی گردن پہ ہاتھ ڈال کے چپٹ گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی, بابا کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا؟ فاطمہ رو مت, میری لخت جگر مت رو, میرے دل کے ٹکڑے مت رو, کہیں تمہارے بابا کا دل نہ پھٹ جائے. حضرت علی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا دونوں کو, فاطمہ بھی ہچکیاں لے رہی ہے کیونکہ ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا, اب نبی کے لیے فاطمہ بھی رو رہی ہے اور گردن میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہی ہے, بابا آپ نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا, کیا میں آپ کی بیٹی نہیں رہی؟ آپ میرے حسن کو نہیں جانتے, میرے حسین کو نہیں جانتے, میری ماں میری ماں خدیجۃ الکبریٰ کو نہیں جانتے. اللہ, دونوں باپ بیٹی اتنا روئے اور رو کر کے میرے نبی نے کہا, بیٹی تم میرے دروازے پہ کھڑی تھی مگر میں اس وقت تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا, میں قیامت تک کے مسلمانوں کی بیٹیوں کو ان کے باپ کے دروازے پہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا. اگر آج میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے داماد کی شکایت سننے کے لیے اگر باپ دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک مسلمانوں کے لیے ان کی بیٹیوں کی خاطر باپ کا دروازہ شکایت کے لیے کھل جاتا, مگر میں نے وہ دروازہ بند کر دیا. اس لیے سنو, بیویوں پر باپ سے زیادہ, ماں سے زیادہ, بھائی سے زیادہ, بہن سے زیادہ, بیٹی عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوا کرتا ہے. بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, عظمت والدین, جشن دستار بندی حضرت علامہ سید مقیم رحمان شاہی قبلہ, نعرہ حیدری. تم نے اتنا سن لیا پیارو, یہ میرے دل کا درد تھا جو میں نے کہہ دیا. سمجھ رہے آپ, تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ اپنے گھروں کو جنتی ماحول بنا لو. میری بہنوں, اپنے شوہروں کو مت ستانا, اللہ برکتیں فرمائے. لڑائی جھگڑے ساری چیزیں ختم کر ڈالو, اتنی پیاری ہو جاؤ, تم بھی اتنے پیارے ہو جاؤ, ایک دوسرے سے سیدہ فاطمہ اور حضرت علی جیسی زندگی گزارو. تمہارے گھر میں بہاریں آ جائیں گے, تمہارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے جب کھیلیں گے نا تو انہیں حسن اور حسین کا صدقہ ملے گا. بولو کرو گے نا ایسے, بولو رہو گے نا ایسے. ٹائم میں نے زیادہ لے لیا, معاف کرنا, ٹائم زیادہ ہو گیا. بچوں کی دستار, اللہ یہ بچے جو مدرسے سے فارغ ہوئے, مدرسے کا خیال رکھو گے نا؟ بولو رکھو گے, بولو رکھو گے. جیسے یہ فارغ ہوئے ہیں, آج ان کا نام ہے, اور بھی علماء جو یہاں سے فارغ ہوئے تمہارے گاؤں کے, ایسے یہ بچے فارغ ہوں گے تو ان کا بھی نام ہوگا. کمیٹی والوں نے یہ جلسہ کیا, اچھا کیا, اللہ ان کو سلامت رکھے. اور انہوں نے اپنے گھر سے تھوڑی کیا, گاؤں کے بچے نے ساتھ دیا, سارے لوگ مل جل کر کے رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بہنوں, میں تم سے بھی کہہ کے جاؤں گا, تم کبھی ایسا لباس مت پہننا جس سے تمہارے ماں باپ کی گردن جھک جائے, تمہارے شوہر کی نظریں جھک جائیں. کبھی ایسا مت پہننا. تم بھی اپنے گھر میں گالیاں مت بکنا. دیکھو غلطی تھوڑی موڑی یار سب سے ہو جاتی ہے, تمہاری بیٹی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, تمہاری ماں سے بھی غلطی, بہن سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, ایسے اگر بیوی سے بھی. پیار تو وہی ہوتا ہے نا جو ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر کے چھوٹی موٹی غلطی ایک دوسرے سے معافی تلافی کر کے چلتے چلو یار. اتنی اچھی زندگی گزارو. صحیح بتا رہا ہوں, شادی کے بعد کی اگر تمہاری محبت بڑھ گئی نا, زندگی اتنی اچھی ہوتی, اتنی اچھی ہوتی. بعض بزرگوں نے تو سسرال کو در بہشت کہہ دیا, سمجھے؟ اسی لیے کہا. تو میں تم سے بس اتنا ہی کہہ کے جاؤں گا, اگر میں کسی بھائی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کرنا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. باقی آگے اگر حضرت کی نعت